وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية الا شركوكم في الاجر رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی لڑائی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جہاں سفر کرتے ہو اور جس وادی سے گزرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو مرض نے روک لیا۔ اور مسلم کے الفاظ میں کیا آتا ہے؟ الا شرکوکم فی الاجر، وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک جو ہے اس موقع پر یہ بات کہی گئی۔ غزوہ تبوک ایک بہت مشکل ترین حالات میں پیش آیا، جس کے بارے میں آپ قرآن پاک میں تفصیلاً پڑھیں گے سورۃ التوبہ کے اندر۔ اس موقع پر کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے، کچھ لوگ کسی عذر کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے، اور کچھ لوگ سواری کی کمی کی وجہ سے بھی ساتھ نہ جا سکے۔ اس پر وہ جب واپس پلٹے تو ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اور ان کے دل کٹ رہے تھے کہ ہمیں یہ نیکی کرنے کا موقع کیوں نہیں مل رہا۔ ہم جیسا ہوتا کوئی تو شکر کرتا کہ اتنی گرمی میں جانے سے بچ گئے، اور پیچھے کھیتیاں بھی پکی ہوئی ہیں اور فصلیں تیار کھڑی ہیں، اور 600-700 میل دور کا علاقہ ہے، اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو کہ عربوں سے باہر ایک اور ہی قوم ہے اور اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو ان سب سے اچھا ہوا نہ سواری ہے، جان چھوٹی ہماری۔ لیکن ان لوگوں کے اندر اتنا جذبہ اور اتنا شوق اور اتنی محبت تھی کہ اپنے گھر بار اور اپنا سب کچھ تیار فصل چھوڑ کر اور اپنی ہر چیز بھلا کر وہ پیدل چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں اس پر تبصرہ آتا ہے کہ جب تم ان سے کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں کہ میں تمہیں اس پر سوار کروں، تو تم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ جب پلٹتے تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہوتی تھیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام کیوں نہ ہو سکا۔ اور یہی موقع ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 گھوڑے، 70 اونٹ اور 1000 درہم نقد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے صدقے کے طور پر جنگ کی تیاری کے لیے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن لوگوں کو بیماری یا کسی عذر نے روک لیا، وہ لوگ اگرچہ یہاں نہیں آئے لیکن اجر میں تمہارے جتنا اجر پا گئے، بالکل شریک رہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان ایک نیت اچھی کر لیتا ہے، اپنے اندر خلوص پیدا کر لیتا ہے، لیکن کام کا جب موقع نہیں بھی ملتا یا کوئی نیکی کرنے کا انسان کو اتفاق نہیں بھی ہوتا تو اللہ کی رحمت دور نہیں ہے، اللہ کی محبت دور نہیں ہے۔ اسے کیا غرض کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اسے اس کی کیا پڑی؟ وہ کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے نعوذ باللہ کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ بھوکا رہ جائے گا، اس لیے وہ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو؟ نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی محبت ہے، ہمارے اندر کیسا خلوص ہے، ہمارے اندر کیسے جذبات ہیں، اور اگر ہمارے جذبات اچھے ہیں اور کام کا موقع نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں چلے گئے اور طرح طرح کی انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں، یہ جو حقیقی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے اجر میں برابر کے شریک ہو گئے۔ ان کے نامہ اعمال میں وہ سب کچھ لکھا جاتا رہا جو ان لوگوں کے وہاں پہنچ کر لکھا گیا۔ اور حضرت انس سے روایت ہے، ورواه البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینة ما سلكنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ بخاری کی روایت میں حضرت انس سے ہے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر کہ ہمارے ساتھ مدینہ میں کچھ ایسی قومیں تھیں کہ جو پیچھے رہ گئی، جو بھی ہم نے گھاٹی پار کی یا وادی کراس کی وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے، انہیں عذر نے روک لیا۔ اگلی حدیث ہے، وعن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہم وهو وابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري۔ ابو یزید معن بن یزید سے روایت ہے، کہتے ہیں وہ
ان کے باپ اور ان کے دادا یہ سب کے سب صحابی تھے. مان بھی صحابی تھے, یزید بھی صحابی تھے, اور اخنس بھی صحابی تھے. اخنس بن شریک ان کا نام تھا. آگے کہتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں جا کر ان پیسوں کو کسی شخص کے پاس رکھ دیا. کس لیے رکھا؟ کہ یہ تم اپنے پاس رکھو, تم مسجد میں ہو, کوئی آتا جاتا ہے, کسی ضرورت مند کو دیکھ. اس دور میں مسجد ہماری مسجدوں کی طرح نہ تھی کہ جس پہ تالے چڑھ جاتے ہیں, یا اب جن کی حفاظت کے لیے پولیس کو کھڑا کرنا پڑتا ہے اور جن پہ بم پھینکے جاتے ہیں. مسجد اس دور میں صرف عبادت گاہ نہ تھی, ہر نیکی کا ایک مرکز تھی. مسلمانوں کی ہر خیر اور ہر بھلائی کے لیے ایک پلیٹ فارم تھی. تو وہ جاتے ہیں اپنے پیسے لے کر, اور مسجد میں ایک شخص جو زیادہ عبادت گزار ہوگا, یا وہاں پر کوئی متجاور ہوگا, یا اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو گیا, اس کو دے دیے کہ تم اپنے پاس رکھو, اور جس کو بھی تم دیکھو کہ ضرورت مند ہے اس کو اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو. اب ہوا کیا؟ فجئت فاخذتها, میں آیا اور میں نے اس کو لے لیا. فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت, یعنی بیٹا گیا, باپ نے جا کے پیسے رکھے ایک شخص کے پاس, بیٹا گیا اور اس نے اس شخص سے پیسے لے لیے. ضرورت مند ہوگا, اس نے اپنی کوئی ضرورت بتائی ہوگی, وہ پیسے اس نے اس شخص سے لے لیے, اور لے کے تو باپ کو جا کے بتایا. اب باپ کیا کہتا ہے؟ واللہ ما ایاک اردت, خدا کی قسم میں نے تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا, میں نے تو لوگوں کے لیے وہ چھوڑے تھے. اب یہ کہ باپ بیٹا دونوں آپس میں وہ کر رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں, باپ کہتا ہے تمہیں دینے کے لیے تو میں لے کر نہیں آیا تھا, اس لیے میں تمہیں نہیں دینا چاہتا, لاؤ واپس. فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اس جھگڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا, کتنا خوبصورت ہے. لک ما نویت یا یزید, یزید تمہیں وہ ملے گا جس کی تم نے نیت کی, تم نے غریبوں فقیروں کو دینے کی نیت کی, وہ تمہیں مل گیا ثواب. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مان, اور مان یہ پیسے جو تم نے لے لیے یہ تمہارے ہیں, اس لیے کہ تم ضرورت مند ہو. تو انسان اگر ایک اچھی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے, عموماً ہمارے ہاں یہ اشکال ہو جاتا ہے, ہم اس لیے نہیں دیتے, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا, ہر شخص کھانے والا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس سے غلط کام کرتا ہے, اور اس طرح بعض اوقات غریبوں اور یتیموں کا حق مارا جاتا ہے کہ ہر شخص یہ سوچ کے نہ دے کہ جس کو ہاتھ پہ بھی میں رکھوں گا مجھے اس پر کوئی اعتماد نہیں اور کوئی بھروسہ نہیں, کیونکہ ہماری ایک عام فضا بد اعتمادی کی ہو گئی ہے, اور جس کو بھی دیتے ہیں وہی اس سے غلط کام شروع کر دیتا ہے. اور اس چیز کو شیطان نے ہمارے لیے ایک عذر بنا دیا ہے ایک نیکی کے کام سے رکنے کے لیے, کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگتا اس لیے ہم نہیں دیں گے. اس مشکل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دیا کہ جس نیت سے تم دو گے تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا, خواہ وہ کہیں پر بھی پہنچ جائے. اس کا جرم اس کے سر ہے جو اس سے غلط کام کرے, لیکن تم نے جس ارادے, جس خلوص اور جس چاہت سے دیا وہ ارادہ اللہ نے لکھ لیا اور تمہیں مل گیا. لہذا آپ دیکھتے ہیں کتنا بہترین فیصلہ, اور اس پر ان کے بچے کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور ان کو اپنے صدقے کا ثواب بھی مل گیا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, وَأَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مالك بن أُحَيْبِ بن عبد مناف بن زهرة بن قلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ ان 10 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی, یا یوں کہہ لیجئے کہ جنت کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ جب حشر کے میدان میں پہنچو گے تو اس ٹکٹ کے ذریعے اندر آ جانا. اور یہ کسی انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں اسے بتا دیا جائے کہ جنت اس کے لیے. اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سعد بن ابی وقاص کے کام کیا تھے, کیا کرتے تھے, کیا خوبی تھی ان کے اندر, کیا بھلائی تھی ان کے اندر کہ جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں جنت کا پروانہ مل گیا. اور وہ صفات اور وہ اچھی عادات ہم بھی اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں. قال, وہ کہتے ہیں, جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر اس سال میں, اور میری عیادت فرماتے ہیں. یعنی بیمار ہو گئے رستے میں تو عیادت انہوں نے کی. تو وہ کیا کہتے ہیں, من وجع اشتد بی فقلت, مجھے بڑی سخت تکلیف ہو گئی, تو اس تکلیف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کے میرا حال پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا, یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس قسم کی تکلیف اور درد ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. وَأَنَا ذُو مَالٍ اور میں صاحب مال انسان ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي اور میری وارث میری ایک ہی بیٹی ہے. أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ مَالِي کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں؟ قَالَ لَا آپ نے فرمایا نہیں. قُلْتُ فَالشَّطْرُ تو کیا آدھا کر دوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال لا آپ نے فرمایا نہیں. قلت فالثلث یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 1/3 کر دوں؟ قال الثلث ہاں 1/3 والثلث کثیر اور 1/3 بھی بہت ہے. او کبیر. انک ان تذر ورثتک اغنیاء یہ بات کہیں بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، مالدار حالت میں چھوڑو. خیر من ان تذرهم عالۃ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ دو، انہیں ضرورت مند چھوڑ دو، یعنی ان کے حصے کا مال تم لوگوں کو دے دو اور وہ یتکففون الناس وہ لوگوں کے آگے، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، وہ لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتَكَ کہ اے سعد بن ابی وقاص کہ تم اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز جو خرچ کرو گے وہ اس پر جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرو گے تو اس کا تم کو اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے اسے کھلاؤ گے، اس پر احسان کرتے ہوئے نہیں اور اس کو کوسنے دیتے ہوئے نہیں بلکہ ایک فرض سمجھتے ہوئے، تو اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. یعنی انسان کا صدقہ صرف وہ صدقہ نہیں ہوتا جو انسان غریبوں اور فقیروں کو صرف دیتا ہے، بلکہ ان لوگوں پر بھی انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے جن پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، تو ان کو اس لیے کھلائے، اس لیے ان کی ضرورت پوری کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ان پر احسان کرنے کے لیے نہیں. تو اس کھلانے پر بھی خواہ وہ تم اپنی بیوی کو ہی کیوں نہ دو اس پر بھی تمہیں نیکی ملے گی، ثواب ہوگا. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد تک رہوں گا، یعنی بعض جو اور میرے ساتھی ہیں صحابہ کرام ان کے بعد تک رہوں گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ متفق علیہ. فرمایا تم اپنی بقیہ عمر میں جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس کے سبب تمہارے درجے اور بلندی میں ترقی ہوگی. بہت ممکن ہے کہ تم زندہ رہو، یعنی ڈائریکٹ ان کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ ممکن ہے کہ تم زندہ رہو اور بعض کو تم سے فائدہ پہنچے اور بعض لوگوں کو تم سے نقصان. کن کو نقصان؟ دشمنوں کو. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میرے ساتھیوں کے لیے ان کی ہجرت آخر تک گزار دے، یعنی جب تک وہ زندہ رہیں ان کا اجر محفوظ رکھ، ان کو الٹے پاؤں نہ پلٹنا کہ وہ واپس مکہ جانے کی خواہش ان کے دل میں نہ رہے. لیکن بیچارے قابل رحم تو سعد ابن خولہ ہیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترس کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں ہی وفات پائی تھی کہ انہیں ہجرت کا موقع نہ ملا. تو یہاں بھی اس پوری حدیث میں اصل اہم چیز جو الفاظ ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم ایک لقمہ بھی کسی پر خرچ کرو گے اس انسان سے بدلہ چاہنے کے لیے نہیں، اللہ سے جزا پانے کے لیے، اور اس لیے کہ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے کسی کو دے رہا ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے. اس سے کیوں روکا گیا کہ انسان انسانوں کی خاطر نہ کرے؟ اس لیے کہ جب انسان اس لیے خرچ کرتا ہے کسی پر کہ اس سے بڑھ کر اس کو وہاں سے اس کا صلہ ملے تو اس کے دو نقصان ہیں. پہلا نقصان تو یہ کہ مال ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو کچھ بھی ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ، یہ سب خدا کی رحمت اور برکت اور نعمت ہے. وہ جو اس نے ہمیں دیا اس کو ہم کسی اور کے اوپر احسان جتانے کے لیے کیوں دیں؟ اس مال کا حق یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اسی کی خاطر دیں، اسی کو خوش کرنے کے لیے دیں جس نے وہ ہمیں دیا. دوسری بات یہ
کہ انسان جب کسی انسان سے توقع رکھ کے اس کو دیتا ہے تو سب انسان محتاج ہے، سب ضرورت مند ہے. وہ اگر اس کی توقع کو پورا نہیں کرتا تو انسان کیا ہوتا ہے؟ ڈسہارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے. جب انسان سے انسان کو صلہ جواباً نہیں ملتا تو آئندہ کے لیے انسان نیکی سے ہاتھ روک لیتا ہے. اللہ اپنے بندے سے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان نیکی سے ہاتھ روک لے صرف اس لیے کہ کسی انسان نے اس کو اس کا بہترین بدلہ نہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بدلے، اس اجر، اس ثواب کو اپنے ذمہ کر لیتے ہیں کہ تم میرے لیے کرو، دو اس بندے کو، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ میرے ذمہ قرض ہو گیا اور اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا. اور آپ خود سوچیں کہ جس کو جزا اور جس کا بدلہ اور جس کا صلہ اللہ رب العالمین دے، اس سے بڑھ کر صلہ انسان کو کیا کوئی انسان دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور یہ چیز انسان کے لیے بہت ہی ہمت افزائی کا باعث بنتی ہے. اس میں انسان کو اگر جواباً اس کا کچھ بھی صفر رزلٹ آتا ہے پھر بھی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ضائع نہیں ہوا جو اس کے ہاتھ سے چلا گیا. ادروائز تو انسان کو اگر کچھ لگانے پر جواباً ملتا نہیں تو انسان کہتا وہ تو میرا ضائع ہی ہو گیا، اس کی بجائے وہاں دوں، حالانکہ وہاں ہو سکتا کہ ضرورت ہی نہ ہو دینے کی. مجھے امید ہے انشاءاللہ عمل کے لیے اور نیت کی صفائی کے لیے کچھ نہ کچھ مواد ہمیں مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے محفوظ کرے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ایسا ہے کہ اگر نیکسٹ ٹائم بھی آپ اپنی والیوم 1 اور ایک پینسل ساتھ لے آئیں، پڑھتے ہوئے کسی اہم چیز پر نشان لگانا چاہیں تو نشان لگا لیں. کسی چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو انڈر لائن کر لیں، یا اگر کوئی کمنٹ آپ اپنی طرف سے اس پر دینا چاہیں اپنی یادداشت کے لیے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا بنسبت اس کے کہ آپ صرف سن کر چلے جائیں. تو یہ کتابیں اسی لیے اگرچہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی اٹھا کے لانے میں، لیکن اس پہ بھی اجر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، جس کام کی ابتدا آج ہم نے کی ہے اسے خلوص نیت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر واقعی وہ صفت پیدا کر دے جو تو ہمارے دلوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اس کلام کو ہمارے دلوں کی رونق اور زینت بنا دے، ہمارے دکھوں اور دردوں کے مداوا کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند فرما. اللہ جو لوگ آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، کہ اللہ اس شخص کا چہرہ بارونق کر دے جس نے میرے کلام کو سنا اور اسے یاد کر لیا. اللہ تو ہمیں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا سبب بنا دے اور ہمارے لیے اس دعا کو ہمارے لیے ثابت کر دے، اور واقعی تو ہمارے چہروں اور ہمارے دلوں اور ہمارے عمل کو پرنور کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمیں عطا فرما. آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، اور جنہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اور جو لوگ اپنی تکلیف کر کے یہاں پہنچے ہیں ان کے ہر قدم پر ان کے لیے نیکی لکھ دے. یا رب العالمین تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہماری دنیا کی تمام مشکلات کو آسان کر دینا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، اور ہمارے والدین کو ہمارے لیے باعث رحمت بنانا، اور تو ان پر اپنی رحمت فرما، ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اپنے دیدار کا شوق عطا فرما اور ہماری قسمت میں اس کو لکھ دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.